ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عورتوں پر تشدد کے حوالے سے عالمی دن منایا گیا، اور ہمارے ملک کے شہر لاہور میں عورتوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا گیا اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ رپورٹس بھی دکھا رہے ہیں اور اس پروگرام کو بھی کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم فیصل صاحب سے پوچھیں گے اس حوالے سے۔ فیصل صاحب، جیسے کہ ہماری بات پہلے بھی چل رہی تھی کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں کبھی کسی مطالبات کے حوالے سے ریلیاں نہیں نکلتی، تشدد کے تحت جو ہے وہ کوئی چیز بڑھائی یا کم نہیں کی جاتی۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہاں پر پہلے ینگ ڈاکٹرز کی ریلیاں نکلتی رہی ہیں، وہ 2.5 مہینے تشدد ہوتا رہا؟ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہماری بیٹی نے یہ کہا ہے کہ 500 روپیہ میس الاؤنس ملتا ہے ایک مہینے کا، صرف 500 روپیہ، جہاں پر ہمارے بدمست ساتھی جہاں زیب خان، انہوں نے تو ہر قانون قاعدے ضابطے کی اس طرح دھجیاں اڑائی ہیں، پتہ نہیں جناب علی وہ کیا ان میں کون سی ایسی خاصیت ہے، انہوں نے رام کر رکھا ہے وزیر اعلیٰ کو، اور جتنا بیڑا غرق جہاں زیب خان نے کیا، یہ وہ بدمست ساتھی ہے جو کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اس نے ڈاکٹروں کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ جو نرسز، یار 500 روپیہ مجھے بتائیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ڈینگی کے دنوں میں جہاں زیب خان جو ہے وہ بے شمار پیسے کھا گیا اس چکر میں، ڈینگی کے اشتہار چھپوانے کے چکر میں، اس کے بعد جہاں زیب خان نے اسپیشلی جو ہے نا ڈینگی کے۔ فیصل صاحب، ہمارے پاس ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ غالباً لائن کٹ گئی ہے جی، آپ بات کر رہے تھے جہاں سے۔ دیکھیں نا، جہاں زیب خان جو ہے اس نے آپ جو میٹنگیں ہیں وہ ہر دوسرے دن اس کی میٹنگ کے اوپر جو دوست اس کو ملنے آتے ہیں چائے پینے کے لیے، بھئی 2000 روپے کے تو وہ پیٹیز اور پیزا کھا جاتے ہیں، تو ایک ہماری بہن بیٹی جو بیچاری رات دن کام کرتی ہے، 14 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے، 24 گھنٹے بھی ہوتا ہے، 24 گھنٹے، اور ڈینگی کے دنوں میں سب سے زیادہ یہ بچیاں جو ہے نا راتوں کو ڈیوٹیاں دیتی رہی۔ یہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، کیا ان لوگوں کو اتنا خیال نہیں آتا؟ صحیح بات۔ اچھا، ایک خاتون جو تھی، جو کہ نرس خاتون تھی، جنہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے کہ وہ ان کو گھر چھوڑ کر آتی 12-14 گھنٹے کے لیے، اس بچے کو کس کے حوالے کر کے ہیں، جبکہ ان کو ایک الاؤنس بھی پورے نہیں دیے جاتے، ان کو یہ بھی نہیں دیا جاتا کہ ان کو اتنا پیسہ دے دیا جائے یا اتنی ان کی سیلری کر دی جائے کہ وہ اپنے کوئی ایسا سلسلہ کر سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت انچارج نرس ہیں گنگرام سے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب آپ کا؟ اصغر جی فرمائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ مسئلہ جو یہ جو نرسنگ کا چل رہا ہے ہڑتال ہے، تو افسوس کی بات ہے کہ ان پہ تشدد کرنا اس طرح کا، اور حکومت بھی ہے جو ارباب اختیار ہے انہوں کی بھی ایسی کہ کون اپنی تنخواہوں کے لیے یا اپنی بہتری کے لیے ہر محکمے کے ملازم جو ہے وہ ہڑتال کرتے ہیں یا ایجیٹیشن کرتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں نہیں چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، ان کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، جو بھی ان سے مذاکرات کریں۔ اس طرح ان کو ڈنڈے مارنے، عورتوں کا عالمی دینا، اور بڑی شرم کی بات ہے، لوگ یہ میڈیا اور ساری دنیا کیا کہے گی دیکھ کر اس کو۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنہوں نے تشدد کیا کہ ان کی مائیں بہنیں بیٹی کوئی تو اس میں ہوگا نا، اس شعبے میں جن کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، ہر آدمی، ہر ماں بہن بیٹی والا آدمی جو ہے اس کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے اس حوالے سے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کہہ رہے ہیں جی، خادم اللہ کہتے ہیں کہ میں سارا دن جاگتا ہوں، میں رات کو بھی جاگتا ہوں، میں دن کو بھی جاگتا ہوں، میں تو خدمت کر رہا ہوں، تم پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کے اوپر۔ خادم اعلیٰ پنجاب نے ایک کام تو کیا ہے کہ آج انہوں نے ایک میٹنگ کال کی ہے، اور اس میں ایک کمیٹی بنائی جس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر قانون ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اس میٹنگ کا سربراہ بنایا، اور کل انشاءاللہ یہ قتل ہوا تھا، ہمارے ساتھ بے نظیر کا قتل ہوا، ہمارے ساتھ توقیر زیادہ ہے گنگرام ہاسپٹل سے، ہم نہیں ہونا ہوتا اس پہ کمیٹی بن جاتی ہے۔ غالباً لائن کٹ گئی ہے۔ کیسا صاحب، جو کام نہیں کرنا ہوتا نا، آپ دیکھیں آج تک کسی بھی مسئلے پہ اگر کسی معاملے کو پینڈنگ کرنا ہو تو وہاں پر اس کے اوپر کمیٹی بنا دی جاتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کاف ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو۔ یہ تمام جماعتوں کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، اور کمیٹیاں بنانے کے بعد کام کوئی نہیں ہوتا۔ جو میں بات آپ کو اس بدمست ساتھی کی بتا رہا تھا کہ دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ جان بوجھ کے لڑکیوں کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل نرسنگ کا شعبہ جو ہے
وہ جو ڈائریکٹر جنرل گریڈ 20 کی افسر ہے اس گریڈ 20 کی افسر کو چھٹی دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس گریڈ ٹرانسفر پوسٹنگ کا. یہ بدمست ساتھی جہاں زیب خان جب سے آیا ہے اس نے سارے اختیارات سیکریٹریٹ میں. اب کوئی نرس جو ہے اس نے چھٹی لینی ہے تو وہ سیکریٹریٹ جا کے تو ان مردوں کے منتیں کرے گی. جی ہمارے ساتھ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی توقیر زاہدہ کیا فرمائیے، کیا کہیں گی آپ؟ میں تو سب سے پہلے سر آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ رائل چینل نے اتنا زبردست ہماری نرسز کے لیے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا جس سے پہلے کبھی کسی چینل نے اس حوالے سے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا. بہت شکریہ آپ کا. میں صرف یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے ہاتھ اعلیٰ سے ایک گزارش ہے کہ آپ پلیز جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. آپ ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مل کے کنورسیشن کر کے ہمارے مطالبات سنیں تو صحیح. آپ جب تک ہمارے مطالبات سنیں گے نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم کیا چاہ رہی ہیں اور ہمارے کیا پرابلمز ہیں. سر یہ ہمارے جائز پرابلمز ہیں. میری ایک پہلے بہن نے سب سے پہلے ابھی بات وہ کر رہی تھی کہ ہمارا جو ہمیں ایک جو میس الاؤنس مل رہا ہے وہ 500 ہے جو کہ ہمارا پر ہیڈ 1500 کے حساب سے ہم لوگ پے کرتے ہیں. سر ہمارا اس میں سب سے بڑی بات ہے ہماری ڈپارٹمنٹل پروموشنز کی، ہمارے پے پیکیجز کی کوئی پروموشن نہیں ہوئی. 25 سال سے ہماری اتنی سینئر نرسز ہیں جو آج تک وہ ایک ہی اسکیل پہ ایک ہی بات پہ وہ اسی جاب اس پہ کر رہی ہیں، ان کو کوئی پروموشن نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ میں پروموشن نہیں ہو رہی. سر ہماری پروفیشنل کوالیفکیشن دیکھ کے پروموشن کریں. ہمارے پے پیکج ہونا چاہیے، ہماری جو سروس اسٹرکچر ہے ہمارا ہونا چاہیے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ جب بندے کی کوئی آواز سنی نہیں جاتی کسی کے لیے، ہر معاشرے میں ہر بات ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہوتا ہے. سر وہ ہم لوگ کرتے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، لیکن آپ ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا گیا ساری دنیا نے یہ دیکھا. کیا یہ جائز ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں حاضرین اعلیٰ سے کہ ان لوگوں سے کہ ہمیں جواب دے، ان لوگوں کا حساب کرے جن لوگوں نے یہ سب کل کیا. توقیر زاہدہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے یہ مطالبات جو ہیں وہ کل پورے ہو جائیں کیونکہ یہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. دیکھیں جی وہ جو میری بہن نے بات کی ہے یہ لوگ کہاں جائیں جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس پہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اگر سڑکوں پہ نکلتی ہے تو پھر اس کو جناب علی جس طریقے سے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مس صاحبہ کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میں سمیرہ بات کر رہی ہوں چلڈرن ہاسپٹل ملتان سے. جی فرمائیے سمیرہ. پہلے تو آپ کے پروگرام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے نرسز کے بارے میں اس چیز کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر نرسز اتنا ہی اننیسیسری پارٹ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تو پھر نرسز کی ٹریننگ پہ اتنا پیسہ گورنمنٹ کیوں خرچ کر رہی ہے؟ اس ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ بند کیوں نہیں کر دیتی؟ سعید الہی صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں جو ہے نا دنیا نیوز والوں کو بتایا ہے کہ انہوں نے نرسز کو پرماننٹ کیا ہے، مطلب ریگولائز کیا ہے. ریگولائز کرنے کے بعد انہوں نے ہماری سیلری جو ہے نا 10,000 کم کر دی ہے. جہاں تک انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ انہوں نے 14 سے 16 اسکیل دیا ہے تو انہوں نے اس گورنمنٹ میں کوئی پروموشن نہیں دیا ہے، نرسز کو کوئی اپگریڈیشن نہیں دی ہے. یہ اپگریڈیشن پرویز مشرف کے ٹائم میں ہوئی تھی. اس وقت ہماری گورنمنٹ نے نرسز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا. دیکھیں بات یہ کہ سعید الہی صاحب اور ڈاکٹر اسد اشرف یہ تو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. بات یہ کہ ان کا کام یہ دیکھیں نا سیاسی شعبے باز ہیں. جی یہ دونوں سیاسی شعبے باز ہیں اور سیاستدان ہوتا ہی شعبے باز ہے. منافقوں کی آخری ڈگری تک چلا جاتا ہے سیاستدان، وہ بھی جعلی ہوتی ہے. جس طرح وہ بھی جعلی ہوتی ہے اور زیادہ تر سیاستدان ہے جعلی ڈگری. پتہ نہیں ہے سعید الہی نے بھی واقعی MBBS کیا یا نہیں کیا، اور اسد اشرف جو ہے ان کے بارے میں تو ویسے ہی بہت. اچھا فیصل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ قانون کے حوالے سے جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ایک اخلاقی اور ایک قانونی جرم تھا جو کہ دفعہ 44 کو عبور کرنا، لیکن کیا اگر ایک بندہ یہ جرم کر رہا ہے تو دوسرے کو بھی اس کا اوپر چڑھ کر یا بڑھ کر؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعت کے جو کرندے جنہوں نے انڈے مارے ہیں یار یہ تو بڑی یعنی انتہائی قابل شرم بات ہے. صاحب ہمارے ساتھ میاں عامر ہیں ہمارے ہیلتھ رپورٹر، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل سے لے کر آج تک جو نرسز کے حوالے سے یہ کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ جی اس وقت جو میرے پاس معلومات ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں. اس وقت جو صورتحال ہے ان کے جو آج مذاکرات ہوئے تھے DGN جو ہے ڈائریکٹر جنرل نرسنگ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سعید الہی کے ساتھ جو مذاکرات وہ ناکام ہو چکے ہیں مکمل طور پر. اس کے بعد
सीएम साहब ने जो एक्शन लिया उसके ऊपर उन्हें एक कमेटी जो है मुरतब दी है, जो राणा सनाउल्लाह साहब की जो सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी जो है कल मीटिंग जो है इनके साथ होगी, नर्सेज के जो हेड्स हैं उनके साथ कल 11 बजे 9 क्लब में जो मुज़ाकरात होंगे, और उसके बाद जो सूरत हाल जो भी सामने आएगी उसके मुताबिक जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। मैं आपको इसमें ये भी बताता चलूं, नर्सेज का ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात जो पूरे ना हुए तो उस वक्त तक हम जो है अपने मुतालबात मनवाने तक हम हड़ताल जारी रखेंगे और धरना भी जारी रखेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरकारी हॉस्पिटल्स में जिस तरह आज भी है उन्होंने आउटडोर का जो है बाइकाट किया हुआ है, और उसके अलावा वार्ड्स में जो अपनी सर्विसेज को मुअत्तल किया हुआ है। और इसके अलावा आज जो है जब हम मीडिया ने जब मुख्तलिफ नस्लों से बात की तो उनके मुताबिक उन्होंने बहुत से अपने जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मियां आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। फैसल साहब, देखा आपने सूरत कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर सईद इलाही से जो मीटिंग हुई है आज वो भी नाकाम हो गई है, किसी तरफ कोई बात सामने नहीं आ सकी है। और दूसरी बात ये है कि हल्के के लोग उन पे एतबार नहीं करते तो वो तो फिर नर्सेज है। देखिए आज सीएम साहब ने उनको भी पता है कि जनाब वो क्या उनके साथ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर सईद इलाही साहब को पहले भेजा गया क्योंकि वो उनसे रिलेटेड आदमी है, उनसे बात की जा सकती है, शायद यही संभाल लें, लेकिन उनसे संभला नहीं। तो उसके बाद अब राणा सनाउल्लाह साहब को उन्होंने टीम का सरबराह बनाया। कल ये एक कमेटी उनसे मिल रही है, कल की ये सूरत हाल है कि कल वो कमेटी जो है इनसे मुलाकात करेगी, तो उसमें देखें क्या सूरत हाल। कौन सी दूर है, 24 घंटे बाद कल आ जानी है। हमारा कल का प्रोग्राम भी इसी पर है। हाँ, कल इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम इसी पर करेंगे और तमाम नर्सेज और जितना भी स्टाफ है हम उनसे ये हम बताना चाहेंगे कि तमाम जितनी भी नर्सेज हैं और जितने भी हमारे पंजाब भर के डॉक्टर्स हैं, यंग नर्सेज हैं, उनको ये हम बताना चाहेंगे कि कल का भी प्रोग्राम हमारा जो है वो इसी हवाले से होगा। कल हम देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक आप लोगों के साथ जो सैलरी के हवाले से है, पे रोल के हवाले से, आपके अलाउंस के हवाले से, किस हद तक आप लोगों के साथ ये आपके मुतालबात पूरे किए जाते हैं। तो वैसे साहब ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि क्या ये सारी सूरत जो है, मैं फिर वही बात करूंगा कि क्या एहतजाज के बाद ही जरूरी है कि इनको प्रमोट किया? लेकिन जी कैसा साहब, इस पे मेरा ख्याल है कि हम कल पे रख लेते हैं, कल हम तफसील से बताएंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन, वाकई ये इंतहाई जुल्म है, बहुत ज्यादती है, और उस हुक्मरान के दौर में जब खादिम अल्लाह पंजाब शहबाज शरीफ अपने आप को ये कहते हों कि वो दिन रात जागते हैं, तो शहबाज शरीफ जागो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको महकमा सेहत के बदमस्त साथी सेक्रेटरी सेहत जहांजेब खान ने क्या कर रखा है कि आप इतने बेवकूफ तो नहीं थे और ना ही इतने बेवकूफ हैं, लेकिन ना जाने क्यों जहांजेब खान जो है उन्होंने कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है कि आप उन मेरी बहनों की बेटियों की बात सुने कि 10-10 साल से उनकी सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनी, उनकी प्रमोशन नहीं हुई। क्या ये जुल्म और ज्यादती नहीं? नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को अपने साथी कैसर इकबाल के साथ इजाजत दीजिएगा। कल इंशाल्लाह इस पर दोबारा प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।